اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو قیل لهم جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی قتال نہ کرو، بدلہ نہ لو۔ قتال کی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، اور فی الحال جو دیگر احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرو۔ ان میں سری دست یہی ہے جو آگے ذکر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، یہ انہیں کہا گیا تھا۔ یعنی ظاہر ہے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں جہاد اور قتال کی اجازت نہیں تھی۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی 2 سال تک جہاد اور قتال کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ میں مسلمانوں پر بڑے مظالم ہوئے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ ہم بھی بدلے میں کچھ کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں تھی، بلکہ یہی کہا گیا تھا کہ جتنا بھی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تم نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اس کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہیں کرنی۔ تو مکی زندگی ساری ایسی ہی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کے ساتھ ظلم کے کس طرح واقعات تھے۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا، جب حکم آیا کہ ہاں اب قتال کر سکتے ہو، اور قتال جب فرض کیا گیا، تو اذا فریق منہم، کیا دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے جو پہلے قتال کی تمنا کر رہے تھے، انہی میں سے ایک گروہ یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے تھے، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، او اشد خشیتاً، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ یعنی جو اس سے پہلے یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں قتال اور جہاد کی اجازت مل جانی چاہیے، جب انہیں اجازت دی گئی اور حکم دیا گیا کہ قتال کر لو، تو پھر ان میں سے ایک گروہ، اگر اس گروہ سے مراد اس وقت کے منافقین ہوں پھر تو کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، منافقین کی تو یہی کیفیت تھی، اور اگر مخلص مومن ہو تو ان کا اس طرح سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے یہ بات کہی ہو، جیسا کہ یہاں یہ بات منقول ہے کہ وقالو، اور وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر قتال کو کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی مدت مزید مہلت کیوں نہیں دی، یہ کہا انہوں نے۔ تو مخلص مومنین سے کی طرف سے اس طرح کے قول کی تو ہم امید نہیں رکھ سکتے کہ انہوں نے یہ کہا ہو، تو بہرحال یہی ہو سکتا ہے، یعنی یہ مفسرین کی آراء ہے، اب حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر واقعی انہوں نے مخلص مومنین نے ہی یہ کہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہو سکتا ہے ان کا یہ گناہ معاف کیا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو۔
بعض اوقات دل کے اندر کوئی بات آ جاتی ہے جو ظاہر انہوں نے نہیں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان جب سختی اور مشکلات میں ہوتا ہے تو تب اس کا جذبہ دوسرا ہوتا ہے، جب سختی اور مشکلات سے نکل آتا ہے اور سہولت اور آسانی میں آ جاتا ہے تو اس کا وہ جذبہ جو مشکلات کے وقت ہوتا ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تو اس گروہ کا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یعنی سارے نہیں، ان میں سے چند لوگ، انہوں نے، ان کے دل میں یہ بات آئی یا انہوں نے زبان سے یہ بات کہی کہ ابھی قتال کیوں فرض ہوا ہم پر، تھوڑی اور مہلت مل جاتی، ہم تو ابھی ابھی مدینہ منورہ آئے ہیں اور یہاں تھوڑے مضبوط ہو جاتے اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں قتال کا حکم دیا جاتا تو بہتر تھا، اب تو ہم کمزور ہیں اور کفار ہمارے مقابلے میں کئی گنا مضبوط ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا خوف جو ان کے دل میں کفار کا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کا خوف ہونا چاہیے۔ یخشون الناس کخشیۃ اللہ، یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ منافقین کی طرف سے یہ ہوا ہو، اور اگر مخلص مومنین کی طرف سے بھی ہو تو یہ تو یقینی ہے کہ سارے مخلص مومنین کی طرف سے یہ بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ مومنین میں سے ایک جماعت کی طرف سے یہ ہوئی تھی۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ انہوں نے زبان سے کچھ کہا ہی نہ ہو، کیونکہ جو دیگر روایات احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، جو پہلی جنگ ہے اسلام کی، بدر، اور اس غزوہ بدر میں جس طرح کے صحابہ کرام نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کی ہے، تو یہ عمومی صحابہ کرام کا جذبہ تو وہی تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں، ایک جماعت کی، ایک گروہ کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اب تو ہم کمزور ہیں اور کافر ہمارے مقابلے میں کئی گنا مضبوط ہے، کاش یہ جہاد کا حکم تھوڑا مؤخر ہو جاتا۔ تو اس میں بھی ایک قسم کی تمنا ہی ہے، انکار نہیں ہے حکم کا۔ تو بہرحال ایسا ہم ہرگز نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا یا انکار کیا، یا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جا کر لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایسی کوئی بات یہاں پر مذکور بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کسی روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو۔ ہاں، منافقین کے بارے میں آتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ محتاط رائے اس حوالے سے یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ کاش یہ جہاد کا حکم تھوڑا مؤخر ہو جاتا اور ہمیں ابھی جہاد ہم پر فرض نہ کیا جاتا۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ تو جب ان پر جہاد اور قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا جس طرح کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرا، اور وہ کہنے لگا کہ ہمارے پروردگار لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر قتال کو کیوں فرض کیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں آپ نے ہمیں مہلت نہیں دی تھوڑی مزید۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ تمہیں دنیاوی اعتبار سے نقصان ہو جائے گا، تم شہید کر دیے جاؤ گے، یا اور دنیاوی تجارت کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے نقصان ہو جائے گا۔ تو متاع الدنیا قلیل، دنیا کے یہ مزے اور دنیا کے یہ فائدہ قلیل، یہ تھوڑا ہے، مدت کے اعتبار سے بھی تھوڑا ہے، مقدار کے اعتبار سے بھی تھوڑا ہے، آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ تم سے چھن بھی جاتا ہے اور اس میں اگر تم نقصان بھی اٹھاتے ہو تو اس کی فکر نہ کرو۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، اس کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ہاں، اگر کوئی تقوی اور متقی نہیں ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آخرت بہتر ہے لمن اتقى، اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ لہٰذا آخرت پر نظر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی۔ دنیا
اگر اس سے چھن جاتی ہے یا اس کا نقصان ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں کوئی ثواب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے تو اسے اختیار کرنا چاہیے آخرت کو۔ تو آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم سے کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال جو دنیا میں تم نے اللہ کی رضا کی خاطر کیے ہوں وہ اعمال کہیں کھو جائے یا ان کا بدلہ تمہیں نہ دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ پورا بدلہ تمہیں دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جہاد و قتال